ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ احسن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین صلوات حضرات گرامی قدر، یہ مجلس چہلم ہے اور ایصال ثواب کی ایک مجلس ہے۔ اس میں سورہ جمعہ کی آیہ کریمہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے یہودیو، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تم ہی اللہ کے دوست ہو؟ اگر ایسا ہے تو تم موت کی تمنا کرو، ہم سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو۔ یہ آیہ کریمہ بنی نوع انسان کے لیے ایک قابل غور و فکر آیت ہے، اور جس قدر توجہات ہماری مبذول ہوتی چلی جائیں گی اسی قدر اہمیت قرآن اور عظمت حیات ہماری سمجھ میں آتی چلی جائے گی۔ قرآن مجید نے اس کائنات میں کوئی لفظ، کوئی نقطہ ایسا نہیں رکھا جس سے انسان وابستہ ہو اور وہ کلمہ، وہ نقطہ اسے راہ نجات تک نہ پہنچائے۔ قرآن مجید ہمارے ساتھ اس لیے ہے کہ ہمیں قیامت تک لے جا کر حوض کوثر پہ چھوڑے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ قرآن مجید کا مقصد صرف اور صرف اتنا ہے کہ انسان اسے پڑھتا رہے، وہ انسان کو آگے بڑھاتا رہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید آپ سے، ہم سے کچھ نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ وہ ہمارے گھروں میں ہمیں دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ہم قرآن کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، مگر قرآن ہمیں ہر روز دیکھتا ہے، اور قیامت میں وہ جو آج چپ ہے سب سے زیادہ بول رہا ہوگا کہ یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ یہ آیہ کریمہ عجیب و غریب بھی ہے، اس لیے اعتبار سے آیہ کریمہ عجیب و غریب ہے کہ اس میں کہا گیا ہے یہودیوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے دوست ہو؟ تو مسلمان تو پڑھتے ہی دامن بچا لے گا کہ ہم سے کیا لینا دینا، یہ تو بات ہی یہودیوں سے ہو رہی۔ مگر کبھی کبھی بات دوسرے سے ہوتی ہے اور مراد کوئی اور ہوتی ہے۔ کبھی کبھی بات دوسروں سے ہوتی، مراد کوئی اور ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ نے کہا کہ بھئی فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الْكَاذِبِينَ، اللہ کی لعنت ہے جھوٹی قوموں پر۔ تو یہ بات تو عیسائیوں سے کہی تھی، مگر قیامت تک کے جھوٹے اسی آیت میں ہیں۔ کیا بات ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ صاحب وہ تو وہی کاذبین تھے، ہم تو چاہے کتنا ہی جھوٹ بولتے رہیں، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا نہیں، اگر تم کاذبین کی فہرست میں آ گئے تو جب تک تم زندہ ہو لعنت تمہارا پیچھا کرتی رہے گی، اور اسی آیت کے ذریعے ہر جھوٹا لعنتی قرار پاتا رہے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کبھی کبھی خطاب ہوتا ہے
کسی اور سے، مراد ہوتا ہے کوئی اور۔ اب جو اللہ نے کہا کہ اگر تم اللہ کا دوست سمجھتے ہو تو تم تمنائے موت کرو، ہم سمجھ لیں گے کہ تم سچے ہو۔ اس کا مطلب یہ کہ جو بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کا دوست ہوں، اسے تمنائے موت کرنا ضروری ہے، اور جو بھی تمنائے موت کرے گا وہی سچا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آیت کا ترجمہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ اب اس میں کوئی دو باتیں نہیں رہ گئی، ایک بات اور رہ گئی، وہ یہ ہے کہ خود کی نظر میں سچا ہونا اور ہے، خدا کی نظر میں سچا ہونا۔ اب آپ چاہے موت کی تمنا کریں نہ کریں، وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن میں ایک بات اپنے سامعین سے عرض کروں گا، اور وہ اتنی سی ہے کہ خالق کائنات کی تمنا ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تمنا ہے کہ انسان موت کی تمنا کرے، جبکہ یہ امر محال ہے، یہ مشکل ہے۔ کون ہے جو موت کی تمنا کرے گا؟ کوئی ہے؟ مولوی صاحب بھی اگر دعا منگواتے ہیں کسی کو ویلٹینیٹر پہ دیکھ کر، تو یہی دعا منگواتے ہیں کہ مومنین سے گزارش ہے کہ فلاں آدمی کی صحت عاجلہ کے لیے دعا فرمائے۔ کسی مولوی کو یہ دعا کرتے دیکھا ہے کہ فلاں صاحب جلدی مر جائیں؟ تو جب دنیا میں تمنائے موت اجاگر ہی نہیں ہے تو قرآن مجید کیوں کہہ رہا ہے کہ تمنائے موت؟ ایک بات اور، آج آپ نے 3 مجلسیں سنی، تیسری مجلس یہ ہونے جا رہی، ہر روز مجلس سنتے ہیں آپ، ہر روز آپ کے سامنے مجلسوں کا ازدحام ہے۔ جو مولوی بھی آئے گا اس آیت میں موت کے موضوع پر ہی مجلس پڑھے گا، یہ طے ہے۔ یہ آیت موت کا ذکر اس میں ہے، لہٰذا وہ موت کے موضوع پہ مجلس پڑھے گا۔ لیکن میں آج آپ کی توجہ ایک اور چیز کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں۔ اگر یہ آیت موت ہی کے موضوع کے لیے تھی تو اس میں یہ لفظ کیوں رکھا گیا تمنائے موت؟ اس کا مطلب موت الگ موضوع ہے، تمنائے موت الگ موضوع ہے۔ اب آپ متوجہ ہوئے، اور اب وہ لوگ متوجہ ہوئے جو مجلسی ہیں، جو مجلسی ہیں وہ لوگ یقیناً متوجہ ہو گئے کہ یار یہ کون سا موضوع لے کے آئے مولانا، تمنائے موت۔ تو میں نے کہا بھائی اگر تمنائے موت نہیں ہوتا تو یہ خداوند عالم کیوں کرتا کہ تم تمنائے موت کرو، ہم سمجھ لیں گے تم سچے ہو۔ اس کا نعرہ سلوات۔ بار حبیب خدا ختم انبیاء سلوات۔ بس اب آپ سنیے، اب آپ سنیے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو تمنائے موت ہے یہ قرآن مجید کی تمنا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ سماج آج تک اس پہ اترا نہیں ہے، لیکن قرآن مجید ایسا کیسے کہہ سکتا ہے جیتے جی لوگوں سے، زندہ لوگوں سے کہ صاحب تم تمنائے موت کرو؟ ارے یہ تو عجیب بات ہے، نہ مرنے دے رہا نہ جینے دے رہا۔ ہمیں کون ہے جو جیتے جی یہ تمنا کرے گا کہ مجھے مرنا ہے؟ تمنائے موت کرے گا۔ لیکن قرآن مجید کو سمجھنا آسان نہیں ہے۔ اگر آسان ہوتا تو 6 آیتیں نکالنے کی بات ہی نہ ہوتی، پھر یہ بات نہیں کی جاتی۔ اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کی ناسمجھی کی وجہ سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صاحب قرآن مجید میں یہ آیت نہ رہے، وہ آیت نہ رہے، ہم نہ سمجھے وہ بات الگ ہے، لیکن اتنا تو طے ہے کہ قرآن مجید کو سمجھ۔ اب اس آیت کو کون سمجھائے گا کہ صاحب قرآن مجید تمنائے موت کے لیے کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو 2 موضوع کے درمیان میں فیصلہ کن بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ایک موضوع ہے موت اور ایک موضوع ہے تمنائے موت۔ موت کا موضوع شروع ہوتا ہے قبر کے بعد، تمنائے موت کا موضوع شروع ہوتا ہے قبر سے پہلے۔ تمنائے موت جیتے جی ہوگی اور موت ہوگی جینے کے بعد۔ اس کا مطلب موت کا موضوع شروع ہوتا ہے دم اعتذار کے بعد، اور تمنائے موت کا شروع ہوتا ہے پہلے۔ قرآن یہ چاہتا ہے تم جیو
मगर तमन्नाए मौत करके जियो। क्या कहना है? एक दूसरी फसाहत जो मुज़मर है इसमें, मैं उसे भी आप तक पहुंचा देता हूँ। कुरान मजीद ने ये नहीं कहा कि मर जाओ, ये कहा कि तमन्नाए मौत करके जियो। क्या बात है? क्या देखिए, ये नहीं कहा कि तुम कोठे से कूद के मर जाओ, तुम जो है वो बिजली का तार पकड़ के मर जाओ, तुम जो है कुएं में डूब के मर जाओ, तुम जो है जहर खा के मर जाओ। नहीं, हमने कभी तुम्हें मरने के लिए नहीं कहा, मगर तमन्नाए मौत करने के लिए कहा। वाह, वाह, वाह। इसलिए कि मौत को मत भूलना, मौत को फरामोश मत करना। अगर तुमने मौत को फरामोश कर दिया तो मसला उलट जाएगा, क्योंकि कुरान चाहता है कि तुम तमन्नाए मौत करो। मौलाना क्या राज हो सकता है तमन्नाए मौत करने का? अगर आप थोड़ा सा मुतवज्जे हो गए तो बात बन जाएगी। मैं दूसरी आयत पढ़ने जा रहा हूँ। एक है तमन्नाए मौत और एक है तमन्नाए मौत न करना। कुरान आगे बढ़ के कहता है ला यतमन्नौनहु अबदम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, वो कभी भी तमन्ना कर ही नहीं सकते, इसलिए कि उनके नामे अमाल बिगड़ गए। वो कभी तमन्नाए मौत नहीं कर सकते, इसलिए कि उनके नामे अमाल बिगड़ गए। पता चला कि दो गिरोह हैं, एक वो है जो तमन्नाए मौत करके जिएगा और एक वो है जो तमन्नाए मौत कभी नहीं करेगा। जो बिगड़े हुए हैं वो कभी तमन्नाए मौत नहीं करेंगे, जो सुधरे हुए हैं वो हमेशा तमन्नाए मौत करेंगे। कुरान मजीद कह रहा है, मेरी कोई अपनी इसमें अपनी फरमाइश तो नहीं है, लेकिन अगर बात आप तक पहुंच गई तो वही मजलिस है, वही मजलिस है। दो मौजू हैं, कुछ तमन्नाए मौत करके जिएंगे और कुछ तमन्नाए मौत नहीं करके जिएंगे। जो तमन्नाए मौत नहीं करते वो और जो तमन्नाए मौत करते हैं वो, दोनों में एक फ़र्क यह है कि जिसे मौत याद नहीं होती वो किसी को जीने नहीं देता। किसी को जीने नहीं देगा। उसे अपनी ज़िंदगी से प्यार होता है, उसे अपने जीवन से मोहब्बत होती है, वो अपने जीने के चक्कर में दूसरों के घर उजाड़ देता है। लेकिन जिसे मौत याद होती है वो ये सोचता है मैं किसी के चांटा क्यों मारूं, मैं किसी का घर क्यों उजाड़ूं, मैं किसी के डाका क्यों मारूं, मैं किसी का हक गसब क्यों करूं, मैं किसी का खेत क्यों छीनूं, मैं किसी बेवा को क्यों सताऊं, मैं किसी यतीम को, चूंकि मुझे मरना है। जिसे मरने का ख्याल होता है वो गलत काम नहीं करता, और जिसे मरने का ख्याल नहीं होता वो दूसरा भाड़ में जाए, मैं जीऊं, मेरा खेत बढ़ जाए चाहे दूसरे का घट जाए, मेरा घर बन जाए चाहे दूसरे का उजड़ जाए, मेरी जिंदगी बच जाए चाहे दूसरा मर जाए। इसका मतलब ये कि हमेशा जो जीने की आरजू करते हैं वो जिंदगी का नाश करते हैं। मरने की तमन्ना जिंदगी को संवारती है, जिंदगी की आरजू जिंदगी को नहीं संवारती। मौत जब साहिबे किरदार से टकराती है वो तो मरता नहीं, खुद मौत ही मर जाती है। ये तो कहिए कि मुलाकात अली है, वरना मौत हैदर के गुलामों को कहती है नारे हैदरी हैदरी, नारे सलवा मोहम्मद। तो इसका मतलब कुरान मजीद की जो आरजू है कि हमारा कबीला जो कुरान मजीद को जानता और पहचानता है वो कबीला हमेशा मौत को याद रख के जिए। जो मौत को याद रख के नहीं जिएगा वो जुल्म करेगा, तशद्दुद करेगा, बिगाड़ खाता करेगा, समाज में बुरा हाल कर देगा, इसलिए कि वो खुद जीना चाहता है, दूसरे जिए न जिए। लेकिन कुरान क्या चाहता है कि आप तमन्नाए मौत करें, मौत को याद रखें और जिए। फिर जो आप जिएंगे तो अदल और इंसाफ के साथ जिए। अब मैं तारीख आपको याद दिला रहा हूँ, तारीख आपको याद दिला रहा हूँ। जिन्हें मौत याद नहीं होती है वो और जिन्हें मौत याद होती है वो। जिन्हें मौत याद नहीं होती वो छीनना जानते हैं।
اور جنہیں موت یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے ہیں. یہ قبلہ و کعبہ بیٹھے ہیں, دو آدمی ہیں, فقیہ سے بڑا فقیہ کون ہوگا؟ دو آدمی بیٹھے ہیں, میں ان کی گواہی کے ساتھ آپ تک جملہ پہنچا رہا ہوں, اور تاریخ میں پڑھوں گا, آپ لوگ صرف اسے سنیں گے اور اتنے غور سے سنیں گے جس کا جواب نہیں. جو موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتے, جنہیں یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتے. جسے یاد نہیں تھی وہ چھین کے تخت پہ بیٹھ گیا, جسے یاد تھی وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گیا. جسے موت یاد تھی وہ چھوڑ کے گھر میں بیٹھ گئے, اسے مرنا ہے. اور جسے موت یاد ہوتی ہے وہ چھوڑنا جانتا ہے, اور جسے موت یاد نہیں ہوتی وہ چھیننا جانتا ہے. ایک دوسرا لفظ آ رہا ہے جو بہت عمدہ ہے, جنہیں موت یاد نہیں ہوتی وہ جبر کرتے ہیں, جنہیں یاد ہوتی ہے وہ صبر کرتے ہیں. بہت عجیب جملہ ہے یہ, بہت عجیب جملہ, اور یہ تاریخ کا جملہ تھا. اسے موت یاد نہیں ہوتی تھی وہ جبر کرتا رہا, حسین کو یاد تھی وہ صبر کرتا رہا. یہ صرف موت کی بات تھی, ورنہ کوئی نہیں. اب ایک بات اور رہ گئی جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کائنات میں مولانا کون ایسا ملے گا جو تمنائے موت کرے گا؟ ہاں, یہ وہ موضوع ہے جو آگے بڑھے تو مزہ آئے اور لطف بھی آئے, اس لیے کہ اگر آپ یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے تو بات کیسے بنے گی؟ تو گھر گھر ڈھونڈو کوئی ایسا ہے جو صبح کو شام میں مرنے کی باتیں کرے. کیا جملہ ہے جو میرا رائے گا جا رہا ہے. دودھ دیکھو, کیا دن بھر کوئی آدمی ایسا ہے جو یہ کہتا رہا ہو کہ میں مر جاؤں؟ کوئی نہیں ملے گا. جب کوئی نہ ملے تو اب ایک شخص آپ کو ملے گا جو اپنے پورے لشکر کو لے کر کربلا آیا ہی اس لیے تھا کہ صبح سے شام تک ہر شخص مرنے کی تمنا کرتا رہا. کاش میری تمنا پوری ہو گئی ہوتی اسی جگہ پر. ایک لشکر رضائے حق کی خاطر صبح سے شام تک ہر آدمی یہی کہتا رہا کہ پہلے میں مر جاؤں تو اچھا. حبیب نے کہا پہلے میں چلا جاؤں, زہیر نے کہا پہلے میں چلا جاؤں, سعید نے کہا پہلے میں چلا جاؤں, سمامہ نے کہا پہلے میں چلا جاؤں, نافع بن ہلال بجلی نے کہا پہلے میں چلا جاؤں. یہ کون لوگ ہیں جو دھرتی پر مرنے کی تمنا کر رہے ہیں؟ قرآن نے کہا اگر یہ تمنا کر رہے ہیں تو یہی سچے ہیں. قرآن نے کہا کہ اگر یہ تمنا کر رہے ہیں تو لکھو کہ یہی سچے ہیں. اور حسین علیہ السلام کے ہر آدمی نے مرنے کی تمنا کی, ہر آدمی نے مرنے کی تمنا کی. میں تو یہ بات بعد میں بتاؤں گا کہ کس طرح مرنے کی تمنا کی. ایک لفظ آ رہا ہے یہاں, کربلا میں حسین لوگوں کو لائے ہی اس لیے تھے کہ قیامت تک ایک فیصلہ رہے کہ امام کے لوگ اور ہوتے ہیں, عوام کے لوگ اور. تمنائے موت کا یہ رخ میں اس سے پہلے کہ آپ کی خدمت میں مکمل کروں, میں آپ کو ایک توجہ دلاتا ہوں بہت چھوٹی سی جگہ پر. آپ کی حیرت کے ساتھ ساتھ آپ کی توجہات اس میں بہت مبذول رہنی چاہیے. حسین علیہ السلام نے اپنے لشکر کے اندر تمنائے موت کو اتنا جاگزی کر دیا تھا کہ وہ بچہ جو کل تک ہل بھی نہیں سکتا تھا, اس نے امام کی آواز پر خود کو جھولے سے گرا دیا. دیکھیے, اب میں آپ کی مرادیں سمجھ رہا ہوں, آپ کا داد دینا عقیدت کی بنیاد پر صحیح ہے, لیکن اگر معترض کھڑا ہو جائے تو وہ یہ ضرور کہے گا کہ ایک بچہ جھولے سے گرا کیسے, ایک بچہ جھولے سے گرا کیسے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جب تک نہیں گرا جب تک امام کی آواز نہیں آئی. پھر سن لیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہیبت و جلالت میں نہیں گرا ہے, کسی کے خوف اور دہشت سے نہیں گرا ہے, بھوک کی شدت سے نہیں گرا ہے, مظلوم کی نصرت میں گرا ہے.
کیا جملہ ہے! اس کا مطلب مظلوم کی نصرت میں اس نے قدم آگے بڑھائے. اب یہ نہ کہہ بیٹھیے گا کہ ارے صاحب بچہ کہاں سے یہ اظہار کرے گا کہ میں امام کی نصرت کرنا چاہتا ہوں. اگر وہ نصرت کرنا نہیں چاہتا تھا تو خیمے ہی میں رہتا، میدان میں نہ جاتا. تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا تو پھر اس کے بعد میں کلیئر کروں گا. کہا مولانا یہ کیسے کہہ سکتے؟ جب تک یوسف کے دامن پر الزام نہیں لگا، بچہ جھولے میں تھا، بولا ہی نہیں. لیکن جیسے ہی الزام لگا بچہ بول پڑا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جب جب معصوم پہ حرف آئے گا، جب جب معصوم پہ حرف آئے گا، بچہ جھولے میں رہنے کے بعد بھی گواہی دے دے گا اور سچ اور صداقت کا پتہ دے دے گا. اب ایک لفظ ہے میرے پاس، ظاہر سی بات ہے جب عام بچہ ایسا ہو سکتا ہے تو امام بچہ کیسا ہے؟ کاش میں اپنی بات کو بہت زیادہ اجاگر کر پاتا، لیکن اگر میں تمنائے موت کے موضوع پہ پڑھ ہی رہا ہوں تو ایک لفظ درمیان میں ہے جسے آپ سن کر جتنا سرور حاصل کر سکتے ہوں اتنا کیجیے گا، متوجہ رہیے گا. شاید علی اصغر اگر جھولے سے ابھر کر نصرت امام کا دعویٰ نہ کرتے تو امامت کی پہلی کڑی بھی نامکمل ہو جاتی. اب میں اسے پلٹ رہا. شاید پہلے علی نے ابو جہل کے تماچا مارا ہی اس لیے تھا کہ امام کے گھر کے بچوں کو عام بچہ نہ سمجھنا. امام کے گھر کے بچوں کو عام بچہ نہیں سمجھنا. فرق اتنا ہے وہ کعبے کا علی تھا، یہ کربلا کا علی. میں سوچ رہا ہوں کہ آپ بولتے رہیے گا. وہ کعبے کا علی تھا، یہ کربلا کا علی ہے. وہ نبوت کے ہاتھوں پہ تھا، یہ امامت کے ہاتھوں پہ. وہ نبوت کے ہاتھوں پہ تھا، یہ امامت کے ہاتھوں میں. مسئلہ دونوں کا ایک ہی تھا. وہ کعبے سے اس لیے آیا تھا کہ نبوت بچا لے، یہ خیمے سے اس لیے آیا ہے کہ امامت بچا لے. اب اسے چھوٹا سمجھ کر کبھی بھی فراموش نہ کر دیجیے گا، اس لیے کہ وہ تمہاری نظروں میں چھوٹا ہے. امام کی نظروں میں کتنا بڑا بہادر تھا جسے آخر میں لائے. بہترین سن رہے ہیں، آپ بہترین سن رہے ہیں. امام کی نظروں میں کتنا بڑا بہادر تھا جسے امام سب سے آخر میں لائے. امام آپ آخر میں کیوں لائے؟ کہا کہ فرض شہادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مہر ہمیشہ چھوٹی ہی ہوتی ہے. فرض شہادت کتنی ہی بڑی کیوں نہ فرد شہادت چاہے کتنی بڑی کیوں نہ ہو، مہر چھوٹی ہوتی ہے، اور بغیر مہر کے فرد کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو. ہم چھوٹے پن کو کربلا میں کوئی معمولی نظریے سے نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ چھوٹوں ہی نے فتح کی بڑی نشانی کا اعلان کیا. اب میں آپ کو دوسرا یاد دلا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ میں یہاں پھر آ جاؤں، حضرت علی اصغر پر پھر آ جاؤں، اور نہ بھی آؤں، وہ بات ایک الگ ہے. لیکن سنیے، جس کربلا کے اندر 6 مہینے کے بچے شہید ہوئے ہوں، اس میں 5 سال کے باقر کو بچا کر دمشق کیوں بھیجا گیا؟ آپ بیدار ہیں؟ آپ تیار ہیں؟ کیا وجہ تھی کہ 5 سال کے بچے کو بچا لیا، 6 مہینے کے بچے کو شہید کرا دیا؟ کوئی تو وجہ رہی ہوگی کہیں نہ کہیں. تو شاید امام چیلنج کرنا چاہتے تھے یزید کو، کیا کہنا. اور یزید بے ہوشی کی نوبت پہ آ گیا جب اس نے شمر سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا علی. اور یہ کون ہے؟ کہا محمد. اسے خش آنے لگا کہ علی اور محمد تو دونوں میرے گھر تک آ گئے. اسے غش آنے لگا کہ علی بھی میرے سامنے کھڑا ہے، محمد بھی میرے سامنے کھڑا. اس کا مطلب یہ کہ میں نے پوری
طاقت لگا کر ایک امام کو ختم کیا ہے، حسین نے پوری طاقت لگا کر 2 امام میرے گھر بھیجے۔ حسین نے پوری طاقت لگا کر لگا کر 2 امام میرے گھر بھیجے۔ اس کا مطلب امام محمد باقر فتح حسینی کی علامت بن کر دمشق گئے تھے، شام میں پہنچے تھے اور یزید کو چکر آنے لگے، کہا یہ کون ہے؟ کہا امام۔ یہ کون ہے؟ کہا یہ بھی امام ہے۔ حسین نے ایک میسیج بھیجا تھا کربلا سے امام کی شکل میں کہ میرا بیٹا بھی امام ہے، میرا پوتا بھی امام ہے، اب تو غور کرنا کہ تیرے بیٹوں میں سے کون سا بیٹا خلیفہ ہے۔ کیا جملہ ہے میرا! تیری ہار یہ ہے کہ تو خلیفہ ہوتے ہوئے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنا سکا، میں امام ہوتے ہوئے اپنے 2 کو امام بنا کر گیا۔ دعویٰ نہ ہو سکا کوئی پورا یزید کا، مٹی میں مل کے رہ گیا رتبہ یزید کا۔ عباس و قاسم و علی اکبر کا ذکر کیا، بشیر نے الٹ دیا حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ سلوات، زندہ باد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لفظ ہے تمنائے موت، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے بعد آپ یہ تلاش نہ کر سکیں کہ کون حق پہ ہے کون حق پہ نہیں۔ میں آپ کو آیت سنا کر بات آگے بڑھا رہا ہوں اور تمنائے موت کے موضوع کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، متوجہ رہیے گا۔ کربلا کے اندر یہ آیت پڑھ کے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سچائی یہی ہے۔ اس آیت میں 3 چیزیں ہیں، پہلے ولایت ہے، پھر تمنائے موت ہے، بعد میں صداقت ہے۔ اس کا مطلب جو ولی ہوگا وہ تمنائے موت کرے گا، جو تمنائے موت کرے گا وہی سچا ہوگا۔ کربلا میں تمنائے موت کر کے ہر آدمی نے بتا دیا کہ ولی بھی ہم ہیں، سچے بھی ہم ہیں۔ کاش ولی بھی ہم ہیں اور سچے بھی ہم ہیں۔ چلیے میں اس بات کو اپنے نوجوانوں کی خاطر پھر کہوں گا کہ تمنائے موت کا یہ موضوع بغیر کربلا کے سمجھ میں آنے والا ہی نہیں ہے، سمجھ میں آنے والا نہیں، اس لیے میں جلدی سے کربلا پہ آ گیا۔ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں 20-25 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ لیکن کربلا میں رہ کر ہی موت کو صحیح معنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اب ایک توجہ دیجیے گا، کربلا والے افراد میں ہر آدمی بہادر تھا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، تمہیں بھی معلوم ہے۔ ہر آدمی بہادر تھا کہ نہیں تھا؟ ہر آدمی بہادر تھا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہر بہادر اپنی بہادری کے تحت حسین سے اجازت لیتا کہ مولا مجھے مارنے کی اجازت دیجیے۔ مجلس ہو گئی ہے اس جملے، یہی ہونا چاہیے تھا۔ عباس کہتے مجھے مارنے کی اجازت دیجیے، قاسم کہتے مجھے مارنے کی اجازت دیجیے، اکبر کہتے مجھے مارنے کی اجازت دیجیے، مگر کربلا میں صبح سے شام تک تاریخ نے ایک منظر دیکھا، جس سورما نے بھی اجازت لی، مرنے کی اجازت مانگی، مارنے کی اجازت نہیں مانگی۔ مرنے کی اجازت مانگی، مارنے کی اجازت نہیں مانگی۔ اب عبدالرزاق مقرن کہتے ہیں ایک جگہ اپنے مقتل میں کہ کربلا والے موت سے آگے نکل گئے تھے، موت پیچھے رہ گئی تھی، موت سے آگے نکل گئے تھے۔ کربلا والے ماورا ہو چکے تھے موت کی تکالیف سے۔ ساری دنیا کے چہرے زرد پڑ جاتے ہیں موت کو دیکھ کر، کربلا والوں کے چہرے کھل جاتے تھے مقتل کو دیکھ کر۔ زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔
بہت توجہ سے سنیے گا اس جملے کو. اب عبدالرزاق مقرم کہتے ہیں کہ دو چیزیں کربلا والوں سے بہت پیچھے چل رہی تھی. ایک شجاعت بہت پیچھے چل رہی تھی اور ایک موت بہت پیچھے چل رہی تھی. وہ موت سے نہیں ڈر رہے تھے, وہ شجاعت سے گھبرا ہی نہیں رہے تھے, اس لیے کہ جو مرنے کی نیت سے جا رہا ہے وہ ڈرے گا کیوں؟ متوجہ رہیے گا, وہ ڈرے گا کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر شجاعت ہی ان کی اصل ہوتی, اگر کربلا والوں کی شجاعت ہی اصل ہوتی تو عباس تلوار چھوڑ کے نہ جاتے, لے کے جاتے. آپ زندہ رہیں اور سلامت رہیں. عباس تلوار چھوڑ کے نہیں جاتے, لے کے جاتے. اب کمال کی بات یہ تھی کہ جب وہ ہر جری مرنے کی اجازت مانگ کے آیا تھا تو اس وقت عالم یہ تھا کہ عباس کو دیکھ کے 8000 مر گئے, جناب علی اکبر کے 4000 مر گئے, جناب قاسم کے لیے 2000 مر گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مرنے کی اجازت لائے تھے تب یہ حال ہے, اگر یہ مارنے کی اجازت لاتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ مرنے کی اجازت لائے تھے تب یہ حال ہے, اور اگر کہیں یہ مارنے کی اجازت لاتے تب کیا حال ہوتا؟ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں تمنائے موت امام حسین نے اجاگر کر دی. بہت قیمتی لفظ جو میری اس تقریر کا آپ کی خدمت عالیہ میں آئے گا وہ بڑی عجیب و غریب بات ہے. شروع سے اور آخر تک کربلا کو اس اینگل پہ بھی دیکھیے گا, اس مقصد پہ بھی دیکھیے گا. وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مقصد کربلا بیان کر دیا, میں ان سے کہتا ہوں کہ عوام کا ذہن اور ہے, امام کا ذہن اور ہے. قیامت آ جائے گی, کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی, اس لیے کہ کربلا ہماری اور تمہاری جاگیر کا نام نہیں ہے, حسینی تہذیب کا نام ہے. میں ایک لفظ نہ کہوں اس حسین مجمع سے جس کے ایک دن کی تفسیر ابھی تک نہیں ہو پائی. ایک دن ہے عاشورہ, ایک دن, اور ابھی تک اس کی تفسیر ہو رہی ہو, قیامت تک تفسیر نہیں ہو پائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا پاورفل انسان تھا جس نے ایک دن میں وہ کارنامہ کر دیا کہ قیامت تک کے لوگ اسے صدیوں تک سنتے رہیں اور سن کے بھی یہ نہیں سمجھ پائیں گے کہ ہم نے کامل کربلا سن لی ہے یا نہیں سن لی. تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جہاں 1000 مقاصد تھے کربلا کے, وہاں ایک مقصد یہ بھی تھا کہ حسین کو موت کو اجاگر کرنا تھا. اے کاش میرا موضوع مدھم نہ پڑ جائے, مدھم نہ پڑ جائے, اس لیے کہ موضوع ایسا ہے کہ میں بار بار کربلا سے جا کے لپٹ رہا ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اب ذرا توجہ سے سنیے گا اس جملے کو. کیا ضرورت پڑی تھی کہ حسین کربلا جائیں؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہو کہ دین بچانے کے لیے کربلا گئے تو معاف کیجئے گا, میں قمر سلطان ہوں, میں یہ بات آپ سے کہہ کے رہوں گا کہ حسین دین بچانے کے لیے کسی کربلا کا محتاج نہیں ہے. امام حسین دین بچانے کے لیے کسی کربلا کے محتاج نہیں ہیں. ان کے باپ نے اسی کوفے میں رہ کر کربلا بچا لی, ان کے بھائی نے اسی مدینے میں رہ کر دین بچایا. تو جب دین کو بچانے کے لیے وہ محتاج ہے ہی نہیں تو یہ کیا ضرورت پڑی تھی کہ کربلا جائے؟ میں اس کو بعد میں بتاؤں گا کہ کیا ضرورت پڑی تھی. لیکن ایک عجیب و غریب بات کہ شروع سے اور آخر تک آپ امام حسین کو پڑھیے تو امام حسین کی زندگی کے 2 سفر ہیں. ایک آسمان سے نیچے تک آنا, ایک مدینے سے کربلا تک جانا. ذرا بیدار ہو کر, ایک اوپر سے نیچے آنا اور ایک نیچے سے مدینے سے کربلا جانا, یہی 2 سفر تو ہیں. عالم نور سے عالم خاک تک آنا, اگر وہ عالم نور سے یہاں تک نہ آیا ہوتا تو کوئی یہاں سے وہاں تک نہ گیا ہوتا. اب آپ کو بیدار ہو جانا ہے. اگر وہ عالم نور سے یہاں تک نہ آیا ہوتا
تو کوئی یہاں سے وہاں تک نہ گیا ہوتا. اس کا کمال یہ تھا کہ وہ جہاں بھی رہا بلندیوں کو اپنے ساتھ لے کر رہا. اب آپ کو بیدار ہونا چاہیے تھا اس جملے میں. جب وہ عرش پہ تھا تو عرش معلیٰ تھا، اب کربلا میں آ گیا تو کربلا معلیٰ. اس کا مطلب یہ کہ اس کا ایک مقصد تھا بلندیوں کو زمین پر اتار لینا. ایک مقصد تھا بلندیوں کو زمین پر اتار لینا. دوسرا مقصد، عالم انسانیت کے پاس دو ہی شعبے ہیں، ایک زندگی اور ایک موت. دو ہی شعبے، یا تو آدمی زندہ ہے یا آدمی مر گیا ہے، یا تو وہ زندگی گزار رہا ہے یا وہ موت کے بعد کا منظر لیے ہوئے. دو ہی تو شعبے ہیں. ان دونوں شعبوں میں حسین نے آسمان سے آ کر انسان کو جینا سکھا دیا. دوسرا لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. حسین نے آسمان سے مدینے میں آ کر جینا سکھا دیا اور مدینے سے کربلا جا کر مرنا سکھا دیا. مدینے میں جب آئے تو جینا تو سب کو آ چکا تھا. حسین نے جینے کا سبق سکھا دیا تھا اور جینے کا انداز بتا دیا تھا کہ جیا کیسے جاتا ہے. اب رہ گئی یہ بات کہ مرا کیسے جاتا ہے. ایک لفظ اپنے لیے سن لیجئے جس کے لیے آپ اس رات میں ان تکالیف میں بیٹھے ہیں، اس کے لیے جملہ سن لیجئے. ہر قوم کے لیڈر نے، جتنے بھی لیڈر ہوں سب کو پڑھ لیجئے گا، اس کے بعد میری اس بات پر غور کیجئے گا. جتنے بھی لیڈر اس وقت دنیا میں آئے ہیں اب تک، ان سب نے اپنی قوموں کو جینا سکھایا ہے. حسین نے اپنی قوم کو مرنا سکھایا. جتنے بھی آپ کو لیڈر ملیں گے ہر آدمی یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، اس طرح رہو، اس طرح بسو، اس طرح چلو، اس طرح جیو، اس طرح اٹھو، اس طرح بیٹھو. یہ صرف تنہا حسین ہے جنہوں نے اپنی قوم کو جینا سکھایا، مرنا سکھایا. مرنا کیسے سکھایا؟ جب مدینے سے چلے تو ایک جملہ کہا، نحن نصیر المنایا، ہم موت کے مسافر ہیں. ارے مولا، اس وقت یہ جملہ کہ ہم موت کے مسافر ہیں، جتنے زندگی سے پیار کریں گے سب دور ہو جائیں گے. آپ اس وقت لشکر لے کے چل رہے ہیں، کیا ضرورت پڑی ہے یہ جملے کی کہ نحن نصیر المنایا، ہم موت کے مسافر ہیں. اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ امام حسین نے گھر سے نکلتے ہی یہ جملہ کہا کہ ہم موت کی طرف جا رہے ہیں. جناب علی اکبر نے کہا موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے. یہی ہے. اگر یہی ہے تو کربلا آج اس اینگل پہ آپ سن کے جائیں گے اور بڑے اچھے انداز سے سن کے جائیں گے. اس کا مطلب کوئی تو مقصد ہے جو حسین سمجھانا چاہتے. حسین یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ ہم زندگی کی زلفیں سنوار چکے، اب موت کا چہرہ نکھار رہے ہیں. ہم زندگی کی زلفیں سنوار چکے، اب موت کا چہرہ نکھارنے چلے. اور آج کے بعد سے قیامت تک کربلا تمہاری سمجھ میں آنی چاہیے کہ جب جب اسلام کے نام پر جہاد ہو، جب جب اسلام کے نام پر تبلیغات بڑھیں، ایک بات سوچ لینا کہ لوگ مارنے آئے ہیں یا مرنے جا رہے ہیں. پھر سن لیجئے اس جملے کو، جتنے لشکر نکلے ہم مار دیں گے، ہم گلے کاٹ دیں گے، ہم طالبان ہیں. کیا گلے کاٹنا ہی اسلام ہے؟ حسین نکلے ہی گلا کٹوانے تھے تاکہ کبھی تو انسانیت کو یہ سمجھ میں آئے کہ ایک اسلام کی ہمدردی یہ بھی ہے کہ آپ گلا کٹوانے گھر سے چلیے. ماں سوا کربلا کے کوئی ہے جو یہ کہنے جا رہا ہو کہ آؤ تلواروں میری گردن پہ پڑ جاؤ؟ ماں سوا حسین کے کوئی ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذونی، اگر دین محمد کا قیام میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں ہے تو آؤ تلواروں میری گردن پہ پڑو. یہ کون کہہ رہا تھا؟ یہ امام حسین کہہ رہے تھے. اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی گھر سے مرنے کی نیت سے نکلا ہے تاکہ قیامت تک کے لوگوں میں فرق پتہ چلتا رہے، جہادی کون ہے، فسادی کون ہے. کیا جملہ ہے!
دوسروں کی گردن کے کاٹنے کے چکر میں فساد کرنے جا رہے ہو کہ جہاد کرنے جا رہے ہو؟ جہاد صرف گردن کاٹنا ہی ہے، گردن کٹانا جہاد نہیں ہے۔ اگر گردن کٹانا جہاد نہیں ہوتا تو آج سارے وہ جہاد دنیا بھول چکی ہے جس میں گردنیں کاٹی گئی، وہ سب کو یاد ہے جس میں گردن کٹائی گئی۔ تو تم گھر سے نکلو، اگر ایسے ہو تو کبھی کوئی تو گلا کٹوانے کے لیے گھر سے نکلے۔ حسین نے صاف لفظوں میں کہا کہ قیامت تک کربلا ہی بتائے گی کہ فساد کس کا حصہ ہے اور جہاد کس کا حصہ ہے۔ اب ایک لفظ جو بہت محترم لفظ ہے، رہ گئے بات طالبان، کیا ہے؟ سر کاٹنا ہی اسلام ہے؟ اس کا سر کاٹ دیا، اس کا سر اڑا دیا، اس کو اللہ اکبر کہہ کے ختم کر دیا، اس کو نعرہ تکبیر کے نیچے قتل کر دیا۔ جسے شریعت نے کبھی نعرہ تکبیر نہ دی، اما جسے شریعت نے کبھی حلال نہ جانا، اسے جانا۔ اب میرا ایک لفظ ہے جو اس حسین مجمع کے لیے ہے، طالبان کا جنم ہوا ہی اس لیے تھا کہ ابو طالب سمجھ میں نہیں آئے تھے۔ اگر ابو طالب کا اصلی اسلام دنیا کی سمجھ میں آ گیا ہوتا، اگر ابو طالب کا اصلی اسلام دنیا کی سمجھ میں آ گیا ہوتا تو یہ نوبت نہیں آ جاتی کہ طالبان جیسے اسلام کو دنیا میں پیش کیا جاتا۔ ابو طالب بہادر ہو کر بھی تلوار نہ چلا سکے، اپنے بھتیجے کو بچاتے رہے لیکن کسی کو کاٹا نہیں جناب ابو طالب نے۔ اس کا مطلب ایک کام ہے بچانا اور دوسرا کام ہے کہ صاحب ہم ہمدرد اسلام ہیں، ہم ہمدرد اسلام ہیں۔ امام حسین نے کہا اچھا تم کتنے بڑے ہمدرد اسلام ہو، یہ بات قیامت تک کے لیے میں اس لفظ میں لے کر آؤں گا۔ اب میرا عظیم مجمع میرے موضوع پر اگر متوجہ ہے تو میں ایک لفظ اپنے عظیم مجمع سے کربلا کو لے کر پوچھوں گا۔ دنیا کا ہر چچا اپنے بھتیجے سے پوچھتا ہے تیری زندگی کیسی چل رہی ہے؟ کیا مجھے ضرورت ہے کہ میں تشریح کروں؟ تیری زندگی کیسی چل رہی ہے؟ دنیا میں صرف ایک چچا ایسا آیا ہے جس نے اپنے بھتیجے سے پوچھا تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ صرف ایک چچا ایسا آیا ہے جس نے اپنے بھتیجے سے پوچھا ما عندک الموت، تیرے نزدیک موت کیسی؟ اس کا مطلب یہ کہ حسین زندگی کی تفسیر کر چکے تھے، اب موت کی تفسیر کر رہے تھے، تو اپنے بھتیجے سے پوچھا کہ تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ فوراً آواز آئی احلی من العسل، شہد سے بھی زیادہ شیریں۔ سبحان اللہ۔ جس نے چکھا ہی نہ ہو وہ ذائقہ کیسے بتا سکتا ہے؟ جس نے چکھا ہی نہ ہو وہ ذائقہ کیسے بتا سکتا ہے؟ میں نے قاسم سے پوچھا قاسم تم نے ذائقہ کیسے بتا دیا جبکہ چکھا نہیں ہے؟ کہا اگر ہم ذائقہ نہ بتاتے تو کلو نفس ذائقۃ الموت قرآن میں رہ جاتا۔ کلو نفس ذائقۃ الموت کا کلمہ قرآن کے اندر رہ جاتا۔ میں نے کہا قاسم یہ بتاؤ کہ یہ شہد سے زیادہ میٹھی کیوں ہے؟ کہا موت ذائقے سے زبان کے ذریعے نہیں سمجھی جائے، موت حقیقت میں ایمان کے ذریعے سمجھی جائے۔ میں نے کہا حقیقتاً ایمان کے ذریعے کیسے سمجھیں گے؟ کہا دو ہی گروہ ہیں یہاں، دو ہی گروہ ہیں یہاں، ایک یزید کا ایک ہمارا۔ میں آج قیامت تک کے لیے اعلان کر رہا ہوں کہ اگر موت کہیں میٹھی ہے تو کہیں کڑوی بھی ہے۔ جہاں حسینی ہے وہاں میٹھی ہے، جہاں یزیدی ہے وہاں موت کڑوی ہے۔ اس کا صریحی مطلب یہ ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے تمنائے موت کو اجاگر کر دیا۔ کاش میں اپنی آیت پہ برقرار بھی رہوں، اس لیے کہ بڑا مسئلہ بھی ہے آیت پہ برقرار رہنا، اور ممکنات ہیں کہ ادھر ادھر چلا جاؤں، اس لیے کہ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ میں جاؤں گا نہیں۔ سبحان اللہ، ایسا لگ رہا ہے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے، کیونکہ بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں۔ جو مارنے جاتے ہیں
وہ لشکر بڑھاتے دکھائی دیتے اور جو مرنے جاتے ہیں وہ گھٹاتے دکھائی دیتے. جملہ ہے یہ خدا کی قسم. کاش تاریخ کو آپ اسی طرح پڑھتے جس طرح وہ ہے. عبداللہ کو یہاں چھوڑ دیا, حنفیہ کو مکے میں چھوڑ دیا, مسلم کو کوفے بھیج دیا. اے مولا تم طاقت کو گھٹا کیوں رہے ہو؟ کہ طاقتیں گھٹانے کے بعد بھی جیت میری ہوگی, یزید کی نہیں ہوگی. وہ لشکر بڑھاتا رہا, حسین لشکر گھٹاتے رہے. وہ لشکر بڑھاتا رہا اور امام حسین لشکر گھٹاتے رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ایک ہی نظریہ تھا. جو راستے میں امام حسین کے پاس آیا اس کا کاندھا پکڑ کے ایک ہی جملہ کہا, تمہیں مرنا ہے تو میرے ساتھ چلو. وہ فوراً ساتھ چھوڑ دیتا تھا کہ حضور گھوڑے لے لو, تلواریں لے لو, مگر میری جان چھوڑ دو. تو کہا جان بچانی ہے تو گھر جاؤ. یہ بات طے ہے کہ آج جو میرے ساتھ چلے گا وہ موت کی وادی سے گزرے گا مگر جنت کی سیر ضرور کرے گا. میں اس دنیا کو اب ایک توجہ دیجیے گا, بہت توجہ دیجیے گا. امام حسین نے کربلا کے ذریعے سے اپنی قوم تک ایک پیغام پہنچایا کہ جینا تو سب کو آتا ہے, مرنا کس کو آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آتنکواد اور دہشت گردوں کے حملوں کے باوجود کربلا میں جانے والوں کی تعداد بڑھی ہے, گھٹی نہیں. ارے میں نے کیا جملہ کہا, میں نے کیا جملہ کہا جو میرا آپ تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. گھٹی ہے, گھٹی نہیں, بڑھی ہے. کیوں بھائی, ایسا کیوں؟ ڈر جانا چاہیے تھا. جب بم برس رہے ہیں تم کیوں جا رہے ہو یار؟ کہا مولانا ہم تو وہاں کفن لینے جاتے ہی اس لیے ہیں کہ دنیا تمنائے موت کے موضوع کو سمجھ لے. ہم تو کفن لینے وہاں جاتے ہیں تاکہ دنیا تمنائے موت کے موضوع کو سمجھ لے, کچھ اور لینے نہیں جاتے. کفن لے کے وہاں سے آتے. اور اب حسین نے اتنا اجاگر کر دیا تھا موت کو, اتنا اجاگر کر دیا تھا کہ کوئی بھی ڈرنے کو تیار نہیں تھا. میں ایک لفظ لینے جا رہا ہوں, دنیا میں ایک بات تو طے کیجئے کہ کیا آپ کی نگاہوں میں کوئی تاریخ ایسی ہے جس میں لشکر ملا ہو اور اس میں بھاگنے والے نہ ملے ہوں؟ کیا آپ بیدار ہو گئے؟ کوئی لشکر ایسا ہے؟ رسول اللہ کا لشکر. تاریخ طبری کہتا ہے کہ اتنی دور بھاگ گئے کہ 3 دن لگے آنے میں. یہ طے ہے. حضرت علی کا لشکر, حضرت علی کا لشکر جناب قمبر سے یہ کہنا پڑا کہ قمبر ان کی بھی گھیرا گھوٹی کرو جو بھاگنے کے چکر میں, ان کو بھی گھیرو جو بھاگنے کے چکر. امام حسن کا لشکر لڑنے سے پہلے ہی ہتھیار چھوڑ گیا. اس کا مطلب یہ کہ اب تک جتنے بھی لشکر آئے ہیں تاریخ نے ایک ہی منظر دیکھا ہے کہ کسی میں سے 5000 بھاگ گئے, کسی میں سے 10,000 بھاگ گئے, لیکن صرف کربلا کا ایک لشکر ایسا ہے جس میں ایک نہ بھاگا. ایک بھی بھاگا. یزیدیت نعرہ سلوان. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام حسین نے جو یہ لفظ کہا تھا کہ ہمیں مرنے کے لیے جانا ہے, یہ اس بات کی طے تھی کہ جو بھی آیا تھا وہ مرنے کی ٹھان کے آیا تھا. تو بھاگتا ہوا ہے جو جان بچانا چاہتا ہو, اور جو جان دینے کے لیے آیا وہ کیوں بھاگے گا؟ مجھے بھی تعجب تو ہوا تھا کہ یہ لشکر کیسا لشکر ہے جن میں سے ایک بھی نہ بھاگا. تو امام حسین کا جواب آیا کہ یہ بھاگ ہی نہیں سکتے تھے. میں نے کہا کیسے نہیں بھاگ سکتے تھے؟ کہا میں نے رات ہی کو چراغ گل کر دیا تھا, جو رات کے اندھیروں میں نہ بھاگے جو رات کے اندھیرے میں نہ بھاگے وہ دن کے اجالے میں کیا بھاگیں گے؟ لہٰذا تیرا یہ سوچنا ہی غلط ہے کہ یہ بھاگنے کے لیے آئے. اب یہ ہیں کون لوگ؟ میں نے کہا جی کم سے کم یہ لوگ وہی ہیں
جو تمنائے موت کرتے ہیں، اگر تمنائے موت کرتے ہیں تو یہی سچے ہیں، اور یہ سچے ہیں تو یہی ولی ہیں۔ کہا مولانا ولی؟ میں نے کہا بھائی جب بھی میں ولی کے لفظ پہ آؤں گا قوم یہ سمجھ بیٹھے گی یہ ولی فقی پہ پڑھیں گے، اور ولی فقی کو یہ سمجھ بیٹھیں گے جنہیں کیا بات ہے، یہ مولوی لوگ ولی فقی کیوں پڑھ رہے ہیں، شہریے ملتے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ بات شہریوں کی نہیں ہے، بات مذہب کی ہے۔ ذرا ان سے پوچھو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مر جانا ہی چاہیے، میں کیوں نہیں چاہیے تمہیں مر جا یار، کیا بگاڑا ہے تمہارا مر جانا؟ کہا نہیں عزاداری میں کسی مرجے کا کیا دخل۔ میں نے کہا تم اپنی جگہ جمے رہنا کہ عزاداری میں کسی مرجع کا کیا دخل۔ میں اپنے موضوع سے نہیں بھٹکا ہوں، موضوع ہی میں ہوں۔ عزاداری میں کسی مرجع کا کیا دخل، اپنی جگہ جمے رہنا۔ حسین نے 2 کام کیے کربلا میں، توجہ دیتے رہیے گا۔ حسین نے 2 کام کیے کربلا میں، چراغ گل کر کے شجاعت سے کہا چلے جاؤ، اور خط لکھ کے فقاہت سے کہا چلے آؤ۔ اے کاش میں آپ کے قریب آ جاتا۔ ایک فقی کو خط لکھا، من الحسین الی الرجل الفقیہ حبیب ابن مظاہر اسدی، یہ خط ہے حسین کی جانب سے فقیہ کی طرف جو کہ میرا حبیب ہے، اسدی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ میں نے کہا مولا یہ خط لکھی کیوں رہے ہو؟ کہ قیامت تک کے اخباریوں کو جواب مل جائے۔ قیامت تک کے اخباریوں کو جواب مل جائے کہ جب میں کربلا نہیں بنا رہا ہوں بغیر فقیہ کے، تو تم عزاداری کیا کرو گے بغیر؟ میں جب کربلا نہیں بنا رہا ہوں بغیر فقیہ کے، تو تم عزاداری میں اس سوال کو کہاں تک لے کر چلو گے کہ ہم عزاداری کریں گے بغیر فقیہ کے؟ میں نے تو کربلا میں بلایا ہی ایک کو، وہ بھی فقیہ۔ کیا کہنا؟ میں نے کہا مولا فقیہ کو بلانے کا فائدہ کہ یہ تو خط کوفے جانے دے جب پتہ چلے۔ خط کوفے پہنچا، اور کوفے جب پہنچا تو حبیب ابن مظاہر کو ملا۔ حبیب ابن مظاہر کے لیے پہلا جملہ تاریخ میں یہ ہے کہ مولا کا نام سنتے ہی آپ نے اس خط کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا۔ آپ اگر بیدار ہیں تو بڑا لطف آئے گا۔ بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا۔ اے میرے مولا یہ کیوں کر رہے ہو؟ حبیب ابن مظاہر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا میں فقیہ ہوں، فقیہ آج فتویٰ دے رہا ہوں کہ جو بھی امام سے ملے وہ چومنے کے قابل ہے۔ جو بھی امام سے ملے وہ چومنے کے قابل ہے، یہ فتویٰ دے رہا ہوں۔ پھر اس غلام کے ہاتھوں کو چوما۔ اس کے ہاتھوں کو کیوں چوم رہے؟ کہ اس میں میرے امام کا پیام ہے۔ وہ بھی لائق احترام ہے جو امام کا پیام دے۔ میں تو اپنی قوم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ عجیب و غریب بات ہے کہ تم مولویوں سے نفرت کر رہے ہو۔ جو قوم دلدل سے محبت کرتی ہو، ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ جو قوم دلدل سے محبت کرتی ہو، کیوں محبت کرتے ہو بھائی دلدل سے؟ کہ اس کے نام پہ حسین کے نام کی چادر پڑی ہے۔ کیا کہنا اللہ؟ ہمیں اگر جانور پہ حسین کے نام کی چادر پڑ جائے تو اتنا احترام، اور جو لباس رسول پہن کے تمہارے درمیان میں آ جائے، یہ تو خواہ خواہ کی بات ہے کہ تم اپنے ہی گھر کے چراغوں کو گل کیے دے رہے ہو، اپنے ہی گھر کے چراغوں کو گل کیے دے رہے ہو۔ ورنہ اگر ان کو گل نہ کیا ہوتا تو یقیناً یہ روشنی دیں گے۔ کسی بھی مولوی کو کتنا بھی دے کے دیکھ لینا، سینما نہیں بنائے گا، جب بنائے گا مسجدی بنائے گا، چاہے گھٹالے کتنے ہی کرے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔
घोटाला मस्जिद बनवा के करेगा, सैनू महल नहीं बनाएगा। अबे तो ये तो मौलवी बहुत अच्छा है यार, मस्जिद के नाम पे अपना मकान ही बनवा गया, जो जिम्मेदारी हमारी थी उसने खुद ही पूरी कर ली। मैं तो ये कहता हूँ कि इन मौलवियों को तुम कब तक मुजरिम करार दोगे? एक लफ्ज़ सुनो और सुनाने की बात है ये, इन मौलवियों का एहसान मानो कि ये मौलवी बने हुए हैं, ये तो कब के मालदार हो जाते अगर मुतवल्ली बन जाते। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ऐसा नहीं है कि इनके पास भी तरकीब नहीं आती है, तरकीब तो इन्हें भी आती है। तो जैसे ही वो ख़त पहुंचा, ख़त पहुंचने के बाद आंखों से लगाए, और आंखों से लगाने के बाद घर में आए, और घर में आने के बाद में अपनी अहलिया को वो ख़त सुनाया। अहलिया ने पूछा तुम मुझे क्यों सुना रहे हो ये ख़त? अरे ख़त आपके लिए आया है, आप फैसला करो। कहा नहीं, मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। मैंने कहा हबीब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप अपनी अहलिया को ख़त सुना रहे हैं? कब वो फ़कीह है ही नहीं जो हालात पे नज़र न रखता हो। मुझे जुमला सुना, वो फ़कीह नहीं है जो हालात पे नज़र न रखे, मैं इसकी राय जानना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि तुम घर में बैठो, मैं नुसरत हुसैन को जानूँगा। कहा नहीं, मैं तो तुम्हारा इम्तहान ले रहा था, तुम घर में बैठो, मैं नुसरत हुसैन को जाऊँगा। और अब बाज़ार गए और बाज़ार से जाके खिजाब ख़रीदा, और खिजाब खरीद के डाली पे लगाया, एक पटका ख़रीदा, उस पटके को कमर में बांधा, भौंों पे पट्टी बांधी। हबीब सामने आए, वो ज़ईफ़ जवान राना बन के सामने आया। ए हबीब ये क्या कर रहे हो? कल तक तो बुजुर्ग दाढ़ी के साथ मसनद फ़ुक़ाहत पर बैठे थे, कोई टेंशन नहीं थी, अब ये अचानक से। का वो फ़कीह ही नहीं है जो हालात को देख कर न चले। अब तुम में कितनी ताकत है ये तुम जानो। वो फ़कीह ही नहीं है जो हालात को देख कर जाने। कल मसला बुजुर्गी का था, मैं मसनद पे बैठा था, मसले उसी के अच्छे लगते हैं जो बुजुर्गी रखता हो, लेकिन आज मैदान शजाअत का मामला है, वहाँ बूढ़ा नहीं चलेगा, जवान चलेगा। लिहाजा अब मैं जवान बन रहा। मैंने कहा हबीब हमें भी कोई पैगाम का, क़यामत तक के लिए एक पैगाम अपनी कौम को दे देना कि आयतुल्लाह को कभी कमज़ोर मत समझना। जुमला सुनिए और मजलिस को मजलिस बनाइए। आयतुल्लाह को कभी कमज़ोर मत समझना। ये जब तक मसनद पे बैठा है आयतुल्लाह है, जब मैदान में उतर गया तो नसरुल्लाह है। अगर यही शख्स मैदान में उतर गया तो नसरुल्लाह है। नसरुल्लाह कोई नाम नहीं है, ये इज़ा जा नसरुल्लाह एक सिफत है। नसरुल्लाह यानी अल्लाह की मदद, अल्लाह की मदद बन जाती है। एक आम मोमिन भी, अगर आम मोमिन भी इस रविश को इख्तियार करेगा कि अल्लाह पे भरोसा करके चलेगा, तो अल्लाह कहता है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुहु, जो भी अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। तो भाई आप तवक्कुल कीजिए, अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए और देखिए अल्लाह आपके लिए कैसे काफ़ी हो जाता है। एक लफ्ज़ यहाँ सुन लीजिए ताकि वो राब्ता ना टूट जाए। मैंने कहा कि भाई इमाम हुसैन के ख़त ने साबित कर दिया कि हबीब फ़कीह हैं। तय हो गई बात। फ़कीह करबला में आ गए। जैसे ही फ़कीह करबला में आए, करबला हो चुकी, उसके बहुत दिन के बाद छठे इमाम इसी करबला में आए और मकाम इमाम जाफ़र सादिक से खड़े होकर उन्होंने उंगली उठाकर
اب جو میں کہنے جا رہا ہوں وہ میری حسرت ہے، وہ میں کہنے جا رہا ہوں وہ میری حسرت ہے۔ اسی جگہ سے کھڑے ہو کر ایک جملہ کہا، السلام علیکم یا اولیاء اللہ، اے اللہ کے ولیوں تم پہ میرا سلام۔ کیا قسم خدا کی، اسی پہ میں چاہتا تھا کہ سب سے زیادہ داد ملے۔ یہ کس نے کہا جو خود اللہ کا ولی ہے؟ اس کا مطلب کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں، چھٹے امام نے کہا یہ سارے ولی ہیں۔ امام حسین نے حبیب کو کیا کہا؟ یہ فقی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں لفظوں کو آپ جوڑ لیں گے تو ولی بھی سمجھ میں آئے گا، فقی بھی سمجھ میں آئے گا۔ وہ شخص جو کل فقی تھا آج ولی ہے، اسی کو الٹا کر دیجئے، ولی ہے فقی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی امام حسین کے راستے پر چل رہا ہے تو وہی ولی فقی ہے۔ اس میں ٹینشن کیا ہے؟ شوگر کیوں بڑھ جاتی ہے؟ ولی فقی کا نام سنتے ہی شوگر گھٹنے لگتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ بھائی میں تو یہ جانتا ہوں کہ کتابوں کی تو بات اور ہے، آپ سے تاریخ کے اعتبار سے نہیں، ماحول کے اعتبار سے سمجھتا ہوں۔ ایک آدمی ایران میں اپنی ضعیفی کے باوجود روز بروز اپنے چہرے کو اتنا اجاگر کرتا جا رہا ہے کہ جوان بھی اس کا فوٹو اپنے موبائل پہ لگا رہا ہے۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ دنیا کا خاصہ ہے، آدمی جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے بدصورت ہوتا چلا جاتا ہے، یہ کیسا بوڑھا ہے کہ جتنا بزرگ ہوتا جا رہا ہے اتنا ہی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کون آدمی ہے یار اتنا خوبصورت کہ جوان اس کے فوٹو کو اٹھائے پھر رہے؟ کیا کوئی تو وجہ ہوگی۔ تو مجھے ایک جواب آیا کہ مولانا بیوٹی پارلر سے ملنے والی خوبصورتی اور ہے، مصلے سے میسر ہونے والی نورانیت اور ہے۔ کیا جملہ تھا یہ خدا کی قسم۔ جن کا بھروسہ دولت پہ ہے وہ فوٹو کھنچواتے ہوئے بھی شرما رہے ہیں، چشمہ لگا کے نہ کھنچوائیں تو آنکھیں ٹیڑھی میڑھی آئیں گی۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ مگر کیا شخص ہے، جتنا بزرگ ہوتا جا رہا اتنا ہی نورانی ہوتا جا رہا۔ پہلے دن ایک آواز اٹھی، یہ سپریم لیڈر ہے ایران کا۔ میں نے کہا بھائی چلو 1 سال 2 سال 3 سال، اور دنیا کے سب سے بڑے بڑے سپریم لیڈر اس کے مقابلے پہ مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اجاڑ دیں گے۔ پہلا آیا بش کی شکل میں، وہ ختم ہو گیا، یہ وہیں تھا، متوجہ رہیے گا۔ پھر بش کے بعد کا بل کلنٹن آ گیا، اس نے کہا ختم کر دوں گا، دی اینڈ۔ وہ نہ سپریم لیڈر رہا نہ کچھ رہا، وہ اپنے گھر چلا گیا، یہ وہیں ہے۔ متوجہ رہیے گا، بہت توجہ سے سنیے گا۔ اس کے بعد اوباما آ گئے، وہ ذرا ڈھیلا رہا۔ اس کے بعد ٹرمپ آ گئے، اس نے کہا بس اب ختم، وہ اپنے گھر چلا گیا، یہ وہیں رہا۔ ارے میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اب اس کے بعد آ گئے یہ بائیڈن، انہوں نے بھی آ کے کہا تیر سارے کے سارے تمہاری طرف ہیں، یہاں پنڈبی دبا دوں گا اور وہاں حکومت ختم کر دوں گا اور یہاں کر دوں گا، وہ وہیں کے وہیں رہا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا یہ اتنے لوگ اتنی جلدی جلدی لیڈرشپ سے ختم ہو کر نوکر بن گئے، وہ کل بھی سپریم لیڈر تھا، آج بھی سپریم لیڈر ہے۔ بھائی یہ تو سامنے کی باتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ کوئی طاقت تو ہے جو اسے ٹھہرائے ہوئے ہے، کوئی قوت تو ہے جو اسے رکھے ہوئے ہے۔ وجہ ایک ہی ہے، اپنے لیے جینے والے اور ہیں، سب کے لیے جینے والے آپ، ایک ہی وجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمنا موت
اور یہی وہ شے ہے جو انسان کو کامل بناتی ہے، انسان کو حساس بناتی ہے۔ سماج میں بہترین زندگی اس وقت گزر سکتی ہے جب آدمی کی نگاہوں میں موت ہو۔ اگر موت ہوگی تو نہ تم کسی کا گھر اجاڑو گے نہ کسی کی دنیا اجاڑو گے۔ بے شک بے شک۔ 6 دن ہو گئے عمر سعد سے بحث کرتے کرتے۔ جب عمر سعد سے بحث کرتے کرتے 6 دن ہو گئے تو عمر سعد نے کہا کہ حسین کیوں مرنا چاہتے ہو؟ تو امام حسین کہتے ہیں اتخوفنی بالموت، کیا تم مجھے موت سے ڈرا رہا ہے؟ جملہ سنیے، اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے۔ کیا کہنا، جملہ ہے، اگر مرنا ہی ہے تو کیوں نہ شہادت کی موت مرا جائے۔ جب خیمے کے دروازے پہ آئے تو نظر پھرا کے کہا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کتنا کتنا اجاگر کیا، کتنا اجاگر کیا امام حسین نے موت کو، یہاں تک کہ کربلا کے میدان میں ہر آدمی سے پوچھئے کہ کیوں مرنا چاہتے ہو تو ایک ہی جملہ آئے گا کہ جس مقتل میں حسین کھڑا ہو اس میں جینے کا جی کس کا کرے گا؟ سب مرنے ہی کی باتیں کریں گے۔ اگر سب مرنے کی باتیں کریں گے تو میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں، کربلا والے قیامت تک کے لیے پیغام دے کے گئے، جس حسین کے ساتھ مرنے میں اتنا مزہ ہے اس کے نام پر جینے میں کتنا مزہ ہے۔ قیامت کا جملہ تھا یہ، کیا قیامت کا جملہ تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی اور موت کی وادی میں ہمیں صرف یہ سوچ کر نہیں چلنا چاہیے کہ ہمیں مرنا ہے، نہیں، کون مرے گا؟ میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ مرتا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر مر گیا ہوتا تو اس وقت مرنے والے کے لیے تم کیوں بیٹھے ہو؟ اس کا مطلب لفظیں دو ہیں، ایک مر گیا، ایک مٹ گیا۔ مٹ گیا والے اور ہیں، مر گیا والے اور۔ ہم لوگ صرف اور صرف ایک بات جانتے کہ یہ دنیا جس آدمی کو مردہ سمجھ رہی ہے، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ مرا نہیں ہے، کل کہیں اور سے یہاں آیا تھا، آج یہاں سے کہیں اور چلا۔ کل ہم اسے نہیں جانتے تھے، فرشتے اسے کل بھی جانتے تھے۔ آج ہم اسے نہیں پہچان رہے ہیں، فرشتے آج بھی اسے پہچان رہے ہیں۔ تو جب وہ کل کہیں اور تھا یہاں آیا، آج یہاں سے کہیں اور چلا گیا۔ ارے کہا مولانا پھر بھی ختم تو ہو ہی گیا نا۔ میں نے کہا کیا ختم ہوا؟ میری سمجھ میں خود نہیں آیا۔ کہا وہ کیسے مولانا؟ میں نے کہا یار پہلے دن بچہ پیدا ہوا، مولوی صاحب کو بلایا، لو مولوی صاحب لڈو کھاؤ۔ میں نے کہا کیوں کھاؤں بھائی؟ کہا لڈو کھاؤ، ہمارے بچہ پیدا ہوا۔ میں نے کہا بھائی کیا نام رکھا؟ کہا احمد ابن محمد۔ ارے میں نے کہا چلو بہت اچھا، مبارک ہو گئی تمہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر آئے، کہا مولوی صاحب لڈو کھاؤ۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا یار؟ کہا احمد ابن محمد کا عقیقہ ہو رہا ہے۔ ارے میں نے کہا چلو یار احمد ابن محمد ہیں، اس کا مطلب یہ کہ عقیقہ ہو رہا ہے۔ کچھ دن کے بعد ہم اور آگے بڑھ گئے، اب پھر آ گئے، کہنے لگے لڈو کھاؤ۔ میں نے کہا بھائی اب کیا ہے؟ کہا نکاح ہو رہا ہے۔ ارے میں نے کہا چلو محمد ابن احمد ہیں اس لیے ہمیں لڈو کھلائے جا رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ اب کچھ دن کے بعد میں پھر آ گئے، کہنے لگے مولانا صاحب تشریف لاؤ۔ میں نے کہا اب کیا ہوا؟ کہا محمد ابن احمد چلے گئے۔ ارے میں نے کہا یار اب کیا ہے؟ اب کیا ہے؟ کہا مولانا کل نکاح نامے پہ نام لکھا تھا محمد ابن احمد، اب پھر لکھو، اب شہادت نامے پہ لکھو۔ تو اگر وہ وہاں زندہ تھا تو یہاں نام کیا کر رہا ہے؟ متوجہ رہیے گا، اگر وہ وہاں زندہ تھا تو یہاں نام کیا کر رہا ہے؟ چلو ٹھیک ہے، ہم نے کہا یار ہو سکتا ہے کہ ابھی میت رکھی ہے اس لیے ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن میت کو قبر میں اتار دیا گیا۔ مولوی صاحب تلقین پڑھنے لگے، مولوی صاحب نے کہا نام بتاؤ۔ ہمیں میں نے کہا باولے ہو گئے ہو کیا؟ جو آدمی چلا گیا اب اس کا نام کیا؟ اس کا مطلب یہ کہ نام ہی زندگی ہے۔ متوجہ رہے گا۔ اب ہم بالکل آخری منظر میں آ گئے، 40واں ہو گیا، کہنے لگے فاتحہ ہونے جا رہی ہے۔ میں نے کہا نام بتا۔ ارے بھائی اب نام کا کیا ہوگا یار؟ فاتحہ دے دو، نام کا کیا ہوگا؟
اچھا چلو نام کا بھی بات ہے تو خالی محمد کہہ دو، ابن احمد کے کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ باپ کا نام کیوں لا رہے ہو؟ کہا مولانا فاتحہ ہوتی اس کی ہے جس کا باپ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں ابن کھو گیا تھا وہاں فاتحہ ہی کو بدعت بتا دیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ ہم قبر میں پہنچ گئے، فرشتوں نے کہا محمد اٹھو، ہم نے کہا تم بھی وہی نام لے رہے ہو؟ کہا قیامت آ جائے گی یہ نام نہیں مٹے گا، نام اعمال پہ یہی نام ہوگا، محشر میں اسی نام پہ فیصلہ ہوگا۔ ارے میں نے کہا جب ہم وہاں سے اور یہاں تک باقی ہیں تو مٹا کیا؟ کیا بات ہے، کیا پھر کیا مٹا؟ کچھ بھی تو نہیں مٹا۔ دو جگہ ہیں جو بدلی، ایک قبر کے ادھر، ایک قبر کے ادھر۔ کبھی ہم ادھر ہوتے ہیں، کبھی ہم ادھر، زندہ یہاں بھی ہوتے ہیں، زندہ وہاں بھی۔ ارے کا مولانا اگر زندہ ہیں تو لگاؤ موبائل۔ ارے میں نے کہا تم بھی صحیح کہہ رہے ہو یار۔ میں نے کہا یہ موبائل کیا ہے؟ کہ امریکہ میں آدمی زندہ ہے ابھی موبائل سے بات کراتا ہوں۔ تو میں نے کہا تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ قبرستان میں کون زندہ، میں موبائل سے بات کروں؟ کہا بالکل کرو۔ میں نے اس کا نمبر لگایا، ملا ہی نہیں۔ کہا دیکھا، ارے جو زندہ ہے موبائل پہ بات کرے گا، یہ مر گیا موبائل پہ بات کیوں نہیں کر رہا؟ میں نے کہا یار ایک بات بتاؤ، موبائل پہ بات ہوتی کیسے ہے؟ کہا نیٹ ورک ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ نیٹ ورک کون بناتا ہے؟ کہا ریلائنس بناتا ہے۔ میں ریلائنس کے پاس گیا کہ یار ایک قبرستان میں تو نیٹ ورک گاڑ دینا، ہم اپنے چاہنے والوں سے باتیں کر لیں گے، ہم اپنے مکان میں، وہ قبرستان میں۔ ہیلو تم کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ بھئی ابھی تک میرے نیٹ ورک میں تو اتنی جان ہے نہیں، البتہ ہو سکتا ہے کوئی کمپنی ایسی آ جائے جو مردوں سے بات کرا دے۔ جملہ کہہ چکا۔ میں نے کہا وہ کون سا دن آئے گا؟ کہ ایک آدمی آئے گا جو آئے گا تو قبروں سے مردے نکلیں گے۔ امام زمان علیہ السلام بابا دے بلند اس کا مطلب یہ کہ مردوں سے بات کرانے والی کمپنی ابھی پردے غیب میں۔ ارے کا تمہیں بھروسہ ہے وہ زندہ بھی کر دے گا؟ میں نے کہا اسی لیے تو پہلے والے نے ٹھوکر لگائی تھی۔ وہی زندہ کرے گا اور اس کے علاوہ کسی میں طاقت نہیں۔ تو نیٹ ورک تو ترقی کر رہے ہیں۔ کل کسی گاؤں میں نیٹ ورک نہیں تھا، آج ہے۔ پرسوں کسی شہر میں نہیں تھا، آج ہے۔ پہلے ایک ملک سے دوسرے ملک کی بات بہت مشکل ہوتی تھی، اب انٹرنیشنل ہے، اب انٹرنیشنل رومنگ لے کے جا سکتے ہو آپ۔ تو اس کا مطلب یہ کہ ایک زمانہ ایسا بھی آ سکتا ہے کہ بستی والے قبرستان والوں سے بات کریں گے، اور اگر انہوں نے بات نہ کی تو قبرستان والے بات کریں گے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ قبرستان والے پوچھیں گے ہیلو کیسے ہو تم؟ یہ تو ہماری بے غیرتی ہے جو ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ سنائی نہیں دے رہا۔ سنائی تو روز دیتا ہے۔ قبر آواز دیتی ہے، ہمیں سنائی دیتا ہے۔ ملک الموت آواز دیتا ہے، ہمیں سنائی دیتا ہے۔ موت آواز دیتی ہے، ہمیں سنائی دیتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جسے ہم سننا ہی نہیں چاہتے، لیکن خدا بھی خدا ہی ہے۔ اس نے مردے سے، جب مردہ قبر میں پہنچ گیا تو ایک جملہ قرآن میں ہے، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک شہیدا۔ آج اپنا نامہ اعمال پڑھ، تیری گواہی کے لیے آج یہ نامہ اعمالی کافی ہے۔ ارے میں نے کہا اللہ کیا کر رہا ہے؟ مردے سے کہہ رہا ہے پڑھ۔ کہ تجھے تو دلیل دے رہا ہوں
کہ کل کو تو مردے سے کہے گا سن اور سمجھ؟ اللہ جب کہہ رہا ہے کہ پڑھ تو کہیں بدعت نہیں ہے، ملا نے کہہ دیا کہ سن اور سمجھ تو بدعت آ گیا۔ نہیں عزیز، ہر جمعرات کو اپنے گھر واپس پلٹتی ہیں روحیں۔ امام محمد باقر کہتے ہیں امام کہتے ہیں کہ روحیں ایک جگہ اکٹھا ہوتی ہیں اور ان کے اعزاء و اقارب نے جو کچھ انہیں بھیجا ہوتا ہے وہ اپنے ہاتھوں میں لے کر فخر کرتی ہیں اور مولا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو نہیں پہنچتا اور اس کی اولاد نے اس کو نہیں بھیجا ہوتا تو وہ ایسے واپس پلٹتا ہے جیسے کسی دروازے سے فقیر واپس پلٹتا ہے، یہ رسول اللہ کا قول ہے جو میں اب سنانے جا رہا ہوں۔ رسول اسلام فرماتے کہ جس طرح زندہ لوگ گفٹ آئٹم دیکھ کر خوش ہوتے اسی طریقے سے مردہ لوگ تمہارے ہدایا اور تمہارے فاتحہ سے خوش ہوتے۔ خود رسول اسلام کا ایک قول ہے کہ جو بھی انسان قبر پہ کھڑے ہو اور 11 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھے تو اس کے لیے بھی اور صاحب قبر کے لیے بھی نام اعمال میں اضافہ کیا جاتا ہے اور گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی کسی کی قبر پہ انا انزلنا پڑھے ہاتھ رکھ کر تو جتنی جگہوں پر انگلی کے نشان ہوتے ہیں اللہ اتنے ہی فرشتے پیدا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے لیے بھی مغفرت کریں اور اس کے لیے بھی مغفرت کریں۔ میرا موضوع قبر نہیں ہے ورنہ میں آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کرتا کہ آج سرکاروں میں بھی اتنا دم نہیں ہے جتنا مزاروں میں ہے۔ تم صرف اور صرف ایک ہی ذریعے سے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکتے ہو، موت کو سامنے رکھو، زندگی خود بخود مطمئن ہو کر بیٹھو، ورنہ جیون کی اور زندگی کی آرزو نہ جانے تمہیں کہاں کہاں بھٹکائے گی اور کس کس طرف لے کے جائے گی، وہ راستے بتائے گی۔ یہی وجہ تھی کہ جب امام حسین نے چراغ گل کیا تو جناب زہیر اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں کہتے کہ مولا اگر 70 مرتبہ مجھے مار دیا جائے اور 70 مرتبہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تو میں اس وقت تک نصرت سے ہاتھ نہیں اٹھا، آپ ہی کے دامن پہ مرنا چاہوں۔ اے زہیر، آدمی ایک ہی مرتبہ جیتا ہے، یہ تم 70 مرتبہ کی بات کیوں کر رہے ہو؟ شاید جواب دے کہ اگر دربار حسین کا ہو تو بار بار مرا بھی جا سکتا ہے، بار بار جیا بھی جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ عزیزو، میں ایک جملہ کہوں گا کہ آج دن بھر آپ کا مجلسوں میں گزرا، ایک صاحب کو آپ ایصال ثواب، ایک صاحب کے مرنے پر آپ ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے، آپ نے پرسہ دیا، رات کا اندھیرا ہے، تاریکی ہے، اس کے باوجود بستی، مہمان، دور دراز سے آنے والے لوگ اس فرش پر صرف اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ اس مصیبت زدہ کو تسلی دی جا سکے۔ میں اس بھرے ہوئے مجمع کو تھوڑی سی دیر کے لیے کربلا لے چلنا چاہتا ہوں۔ کربلا سے بس اتنا پوچھو کہ کس کے مرنے پہ کتنا مجمع آیا، کتنا مجمع۔ کیا تمہیں یقین کامل ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں؟ میں اس مجمع سے خطاب کر رہا ہوں جس مجمع میں برسوں سے حسین بستے ہیں، جن کے دلوں میں حسین ہیں۔ میں ان سے ایک ہی سوال کروں گا کہ ابھی تک ہم ایک دن بھی وہاں کھڑے نہیں ہوئے جہاں حسین عاشور کے دن کھڑے۔ میں شاید اپنے مصائب کو اس لفظ پہ ختم کر دیتا، جہاں حسین عاشور کے دن کھڑے تھے۔ تم نے دیکھا ہوگا کہ جب میت آ جاتی ہے تو کوئی بھی میت چھوڑ کے نہیں جاتا، جو اس کا عزیز ہوتا ہے وہ میت کے پاس ہی رہتا ہے۔ مگر تم جانتے ہو حسین ایک میت لاتے تھے تو جناب زینب سے کہتے تھے بہن میں دوسری میت لینے جاؤں، میں دوسری میت لینے جاؤں۔ یہ بڑا عجیب و غریب بات ہے۔ میں تم سے کچھ سوال کر کے اپنے آپ کو ممبر سے جدا کر لوں گا۔
اور تمہیں امام زمان کے حوالے کرتا ہوں۔ بس مجھے ایک جواب دو کہ زندگی میں جتنی میتیں بھی تم نے اٹھتے ہوئے دیکھی، کیا کوئی ایسی میت بھی دیکھی ہے جو 4 کاندھوں پہ نہ اٹھ کر ایک کاندھے پہ اٹھے؟ جتنی میتیں تم نے دیکھی ہے سب کو 4 کاندھوں پہ دیکھا۔ حسین نے کربلا میں بہت ساری میتیں اکیلے کاندھے پہ اٹھے۔ اکیلے کاندھے پہ۔ جانتے ہو یہ مصیبت نہیں، یہ مصائب نہیں، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو میں تمہارے سماج کے ذریعے پہچانوانا چاہتا ہوں۔ اس کٹگھر کمال میں جب بھی کبھی موت ہو، شیعوں کی تہذیب کا یہ منظر دیکھنا کہ اگر میت کو لے جایا جا رہا ہوگا اور کوئی بھی بزرگ اس میت کو کاندھا دے گا تو جوان فوراً آگے بڑھ کے انہیں ہٹائے گا کہ ہٹ جائیے، آپ کے بس کی زیادہ دیر تک میت اٹھانا نہیں۔ لیکن حسین صبح سے شام تک کربلا میں میت پہ میت اٹھاتے رہے۔ صبح سے شام تک میت پہ میت اٹھاتے رہے۔ عزیزو، میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں، شاید میں مکمل کر سکوں، میں تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ بستیوں میں تم نے ایک منظر دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹل موتیں آئیں۔ ایکسیڈنٹل موتوں میں ایسی بھی موتیں ہم نے دیکھی ہیں، ایسی بھی باڈیاں ہم نے دیکھی ہیں، ایسے بھی جسم ہم نے دیکھے ہیں جو ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، لیکن جب بھی وہ ٹکڑے ٹکڑے بدن گھر میں آیا 4 کاندھوں پہ آیا، 4 کاندھوں پہ آیا۔ حسین نے ایک ایسی میت بھی اٹھایا جسے ابا بچھا کے اس کو جمع کیا اور جمع کر کے گٹھری کو سر پہ رکھا اور سر پہ رکھ کے کہا، اے ام فروا، تیرے لاڈلے کی میت لایا۔ ایک ایسی میت بھی میرے مولا نے اٹھائی۔ جب جب یاد آئے گا، جب جب روئیے گا، بس میرے چند جملے اور سنیے۔ وہ حسین جو صبح سے شام تک اس شان سے میت اٹھاتے تھے کہ میدان میں جاتے تھے، میت کو اٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، گھوڑے پہ جست کر کے بیٹھتے تھے اور خیمے میں پہنچاتے تھے۔ جب وہ علی اکبر کی میت پہ پہنچے تو 3 مرتبہ جناب علی اکبر کے جسم کو زمین سے اٹھایا اور 3 مرتبہ زمین پر رکھ دیا اور ایک مرتبہ نہر فرات کا رخ کر کے کہا، بھیا عباس، اب حسین سے میت نہیں اٹھ رہی۔ اب حسین سے میت نہیں اٹھ رہی۔ وہ شخص جو صبح سے اب تک میتیں اٹھاتا رہا اور کسی کی مدد بھی درکار نہیں تھی، اس سے اپنے بیٹے کی میت نہیں اٹھی۔ جب نہیں اٹھی تو میں نے تمہیں مصائب کو تمام کر دیا۔ 2 کام کیے امام حسین نے۔ ایک تو ہواؤں کو مخاطب کر کے کہا کہ میرے شیعوں کو خبر کر دے کہ حسین تنہا اپنے بیٹے کی میت پہ کھڑا ہے، اور دوسری مرتبہ بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں، حسین کی مدد کرو، واہ غربتا واہ ناصرہ واہ قلتا ناصرہ واہ حسینہ کی صدائیں آئی۔ بچے جناب علی اکبر کے پاس آ گئے، آگے سے حضرت حسین نے اٹھایا، پیچھے سے بچے میت اٹھا کر خیموں میں لائے۔ زینب باہر آ گئی، اے میرے مظلوم بھائی، اے میرے حسین۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار عالم جو حاضر مجلس ہیں ان کے عہدۂ مشکل کو حل کر، میرے معبود ہماری مرادوں کو بھر لا۔ پروردگار جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ پروردگار عالم یہ تیرے پیارے کے عزادار ہیں، کوئی غم نہ دینا سوائے غم آل محمد۔ معبود اس مجلس کو جو ثواب تو نے معین کیا ہے اس کو مرحوم کی روح کے لیے تسکین کا سبب قرار دے، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرمانا۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر رونق حسین ابن علی وسیع کی روح کو اشارے سے